کا کلام پھر بلا شاہ صاحب سبحان اللہ کہیے ذرا اور اونچی کہیے سبحان اللہ. پہلے پھر علی کے در سے مدینے چلتے ہیں پھر مدینے سے کربلا انشاءاللہ. ٹھیک ہے پیر صاحب کا حکم سار آنکھوں پہ حضرت عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالی علیہ کا لکھا ہوا کلام 4 اشعار فارسی میں. آج چنیا میں تھوڑا سا آگے بھی پڑھوں گا تھوڑا سا آگے ضرور آپ سنیں گے. قافلہ مدینہ پاک جا رہا تھا. جس کو پتا ہے یا جو جانا چاہتا ہے ہاتھ بلند سبحان اللہ کی آواز. شاباش. قافلے نے ایک جگہ پڑاؤ کیا. میرے آقا کا شہر آنے والا تھا. مدینے کے گورنر کو حکم دیا حضور کے وصال کے 650 سال بعد یہ کلام لکھا گیا. جو وجوہات آئیں اس کلام میں موجود ہیں. گورنر کو آقا کی زیارت ہوئی. حکم دیا آقا نے کہ جاؤ شخص ہے نام ہے عبد الرحمن جامی وہ آ رہا ہے میرے شہر. پہلی مرتبہ سننے والے تھوڑی سی توجہ وہ کسی بھی طرح مدینہ پاک نہ آئے. بہت بڑا نور الدین زنگی کا وہ دور تھا جنہیں حضور نے حکم دیا. عزیزان محترم قافلے تک پہنچا. کہا تم میں جامی کون ہے؟ ایک شخص کھڑا ہوا کہا میں جامی ہوں. گورنر نے کہا تو مدینہ پاک نہیں جا سکتا. قافلے سے ہٹا دیا. جانا تو چاہتا تھا. قافلہ پھر چل پڑا وہ پیچھے. تیرا میرا یہاں بیٹھنا کوئی کمال نہیں ہے. تیرا آنا کوئی کمال نہیں. شام آنے لگے ہوئے ہیں. اسٹیج سجا ہوا ہے. قلین ہے بستر ہے. چادریں آپ نے لی ہوئی ہیں. بڑے سکون سے بیٹھے ہو. بس اتنا ہی کہتا ہوں نا ہاتھ اٹھا لو یا سبحان اللہ کہہ دو. اور تو کوئی تکلیف نہیں دے رہا. یہی ہے نا یہ کوئی کمال نہیں ہے. کمال تو یہ ہے کہ بکریوں کا ریوڑ ایک آ رہا تھا. جامی چھپ گیا ان بکریوں میں. ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل قافلے کے پیچھے پیچھے جانا شروع کر دیا. سنا تو آپ نے بڑا ہوگا میرا رنگ بھی نہیں میرا روپ بھی نہیں میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں میری جامی ورگی ٹور بھی نہیں میں قسم خدا دی کھانا میرے سونے جیا کوئی. یا رسول اللہ. اب آقا جانتے تو ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا حضور ہمیں دیکھ رہے ہیں؟ جس کا ایمان دیکھ رہے ہیں سبحان اللہ کہہ دے اور اونچی کہہ دیجئے. آقا دیکھ رہے پھر حکم دیا جاؤ. پھر آ رہا بکریوں کے ریوڑ سے نکالا گیا. جلدی پڑھنا چاہتا ہوں. اپنے دوست تک پہنچا. اس نے سامان میں چھپایا سر پہ رکھا. قافلہ پھر مدینے. پھر حکم ہو گیا. پھر آ رہا ہے. سامان سے نکالا گیا. پابندی سخت پہرا سخت نہیں جا سکتا. ادھر قافلہ جا رہا ہے ادھر یہ عاشق آنسو بہا رہا ہے. ادھر مدینہ قریب ہے ادھر جدائی عروج پہ ہے. ادھر منزل آ گئی ادھر منزل بہت دور ہو گئی. آنسو بہائے جا رہے ہیں. تڑپ رہے ہیں رو رہے ہیں. ساری رات روتے رہے. تہجد کا وقت قریب آیا. مدینے سے ہوا کا جھونکا چلا. ہوا پیغام لے کے آئی حضور کا. ایک ہوا ٹھنڈا جھونکا ہوا کا جامی کا طواف کرتا ہے. جامی نے جھکی ہوئی نگاہوں کو اٹھا کے دیکھا. کہا اے ہوا مجھے پتا ہے تو آئی کہاں سے ہے اور جائے گی کہاں. اب تو جب واپس جائے تو میرے حضور سے کہنا. جامی بہت تڑپ رہا ہے. جو ہوا کو جامی نے کہا آؤ سماعت کیجئے گا. کہا نسیمہ جانب بطحا گزر کن. نسیمہ جانب
بتہا گزر کن اے صبح کی ٹھنڈی ہوا میرا پیغام مدینے لے جا نصیب زی احوالم محمد را خبر کن زی احوالم محمد کیا کہنا را خبر کن میرا حال حضور دی بارگاہ وچ پیش کرتے نسیمہ آج کون کون ہے قبلہ پیر صاحب کی صدارت میں جو تصورات میں قافلہ مدینے جانا چاہتا ہے کون کون ہے جو آج مدینے والے آقا کو اپنے درد سنائے گا ایک منٹ کے لیے دونوں ہاتھ بلند کوئی ہاتھ نیچے نہیں علماء بزرگ دعا کریں باقی مل کے یا رسول اللہ کی آواز بلند کر دیں نہیں آواز آئی اور اونچی کہیے اگر یقین کامل ہے کہ آقا سنتے ہیں مدینے میں بیٹھ کے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے اگر یہ عقیدہ ہے تو پھر ضرور بول ورنہ جیسے سننا ہے سن تو رہا ہے تو بول یا رسول اللہ یا رسول کیا کہنا اکھیاں دے نیر جدائی وچ دن رات وگائے جاتے نے خوشبختاں نو محبوباں دے دیدار کرائے جاتے نے خوشبختاں نو محبوباں دے دیدار کرائے جاندے نے ایک بار فرشتے روزے تے جڑے آندے مڑنا آندے نے سرکار دے امتی نے جڑے مڑ مڑ کے بلائے جاندے نے کعبے دا دوارہ کی آکھاں روزے دا نظارہ کی آکھاں اتھے درد سنائے جاندے نے اتھے درد بڑھائے جاندے نے اتھے درد بڑھائے جاندے نے اے عشق ظہوری کئی باری مرنے تو پہلا مار دائے اے عشق ظہوری کئی باری مرنے تو پہلا مار دائے دکھ سہ کے بھی محبوباں دے سو ناز اٹھائے جاندے نے سو ناز اٹھائے جاندے نے سو ناز اٹھائے جاندے نے نہ منطقی نہ فلسفی سے ملتا ہے مدینے جانے والوں اگر ارادہ ہے ہر شعر پہ سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے نہ منطقی نہ فلسفی سے ملتا ہے پتہ خدا کا خدا کے نبی سے ملتا ہے نبی کو چھوڑ کر جنت جو جا سکو تو جاؤ وہ راستہ بھی انہی کی گلی سے ملتا ہے انہی کی گلی سے ملتا ہے اللہ کا گھر خلد کا نقشہ نہیں دیکھا کچھ بھی نہیں دیکھا جو مدینہ نہیں دیکھا کچھ بھی نہیں دیکھا جو مدینہ نہیں دیکھا اے موت میری موت ذرا اور ٹھہر جا کہ میں نے ابھی سرکار کا روضہ نہیں دیکھا مولا تیرے محبوب کا نام اب جو بڑی بلند اور بڑی عقیدت کے ساتھ لے اتنی دیر تک موت نہ آئے جتنی دیر تک تیرے محبوب کا شہر نہ دیکھ لے کہیے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول تڑپتا رہا یا رسول اللہ کہتا رہا ادھر قافلہ مدینے پہنچ گیا ادھر عشق اپنے اور عشق میں ہے سو باری چڑی میں کوٹھے اتری کئی باری رونتے آجا سونیا سجنا تو جتے آتے میں ہار یا رسول
پونجتے آتے مہاری. سردار احمد سردار نے بھی جامی کی بات کو کچھ یوں کہا, ملک الموت میں موت تو نہیں ڈرتا, جو کچھ کھیڑ نہیں کھیڑتا ٹھگ جا. جویں امر ہوگی اویں کری یارا, بے شک رنگ اندر پوندا بھنگ جا. تینو تیری پرواز کا واسطہ ہی ایک میری مراد نو رنگ جا. لے کے روح سردار دی اڑے جس دم جاندہ جاندہ مدینے چو لنگ آئے. بیٹھا صحرا میں جامی جو کہہ رہا تھا سردار احمد سردار کہتے ملک الموت میں موت تو نہیں ڈرتا, جو کچھ کھیڑ نہیں کھیڑتا تھا. جویں امر ہوگی اویں کری یارا. ملک الموت جد آوے تھے اس ویلے میری سوچ مدینے وچ گئی ہو گئی. وہاں لیٹے آئی جس دے محل کوٹھی خودی تکبر دی تہی ہو گئی. پھر میں قبر تے حشر تے بھجدا نہیں, تار قلب دے ساز بھی صحیح ہوئے. جد میں مرا سردار دا جی کردہ لاش سرکار دے بوہے تے یا رسول اللہ. لوگ فتوہ لگاتے ہیں, مدینے پہ روتے رہتے ہیں, کہتے ہیں مکہ افضل ہے. میں کہتا ہوں مدینہ افضل ہے. چلو تیری میری نہیں, شاہ عبدالحق ولی دہلوی کی بات. ہمارے عاشق کہتے ہیں مدینہ افضل ہے. شاہ عبدالحق ولی دہلوی سے پوچھا گیا دور مکہ افضل ہے کہ مدینہ افضل ہے. اب میں نے نہیں, آپ نے سبحان اللہ ضرور کہنا ہے. میں جملہ دوں, آپ سبحان اللہ کہہ کے حضور کے مدینے کی شان عظمت پہ سبحان اللہ بولیں گے. شاہ عبدالحق ولی سے پوچھا گیا مدارج النبوت میں موجود, حضور مکہ افضل ہے کہ مدینہ افضل ہے؟ آپ نے کیا خوبصورت جواب دیا. کہا جب حضور مکے میں تھے تو تب مکہ افضل تھا, اب حضور مدینے میں ہے تو اب مدینہ افضل ہے. کہتے ہیں مکان کی کوئی قدر نہیں ہوتی, مکین سے مکان کی قدر و قیمت ہوتی ہے. ہاں لاہور کو کوئی نہ پوچھتا اگر داتا علی حجویری نے ڈیرا نہ لگایا ہوتا. اور سنو, ارے علی پور سیدہ شریف کو کوئی نہ پوچھتا اگر جماعت علی شاہ نے ڈیرا نہ لگایا ہوتا, پیر جماعت علی شاہ کا فیض نہ ہوتا. تو یقین جانیے آج نقشبندی نسبت اتنے عروج پہ ہے تو سنیوں کے بہت بڑے پیشوا حضرت جماعت علی شاہ کے صدقے ہے. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں, اولیاء کو ماننے والے سبحان اللہ کی آواز اور اونچی گئی. چونیاں والوں آج چونیاں کا بھی نام و نشان نہ ہوتا اگر بابا فرید نے ڈیرا نہ لگایا. مکان کی نہیں, مکین سے مکان کی قدر ہوتی. جامی تڑپتا رہا, ادھر مدینہ آ گیا, ادھر لوگ پہنچ گئے مدینے. آقا کے قدموں میں کھڑے ہو کے وہی گورنر کہتا آقا غلام ہوں آپ, بس بتا دیجئے کہ اس جامی کا قصور کیا تھا. کاش سب کا یہ قصور ہو جائے تو کیا کہنا, کاش ایسا قصور ہمارا بھی بن جائے تو کیا کہنا. واہ جامی تیرے قصور کو سلام, واہ جامی تیرے ظلم کو سلام, واہ جامی تیرے قصور کو سلام. اب جملہ سن کے چپ نہ رہنا. تو نے ساری رات اتنی اونچی سبحان اللہ نہ کہا ہو جتنا اب اونچی کہے. میرے آقا کے گنبد سے آواز آئی, اے قافلے کے امیر جامی جس محبت عقیدت اور مودت سے میرے شہر آ رہا تھا, اگر وہ میرے قدموں تک پہنچ جاتا تو محبت کا تقاضا یہ تھا کہ مجھ محمد کو اپنے گنبد سے باہر نکل کر جامی کا استقبال کرنا. یا رسول اللہ قیامت میں
رسول اللہ سیدادے کا صدقہ پیر جماعت علی شاہ کا واسطہ دیتا ہوں، تجھے اپنے اپنے پیر کا واسطہ دیتا ہوں، جس کا کوئی پیر نہیں ہے میں اسے ارے اس کی ماں کا واسطہ دیتا ہوں، جو ماں بھی پیر ہے دونوں ہاتھ اٹھائیے، کوئی ہاتھ نیچے نہیں، 5 دفعہ مل کے جامی کے لیے ہاتھ لہرا کے بول یا رسول اللہ، پتہ چلے عاشق بول رہے ہیں، عاشق لب کھول رہے ہیں، مدینہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ غلام پکارے اور حضور خبر لینے نہ؟ بولو حضور آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ آتے ہیں، یا آقا بلاتے ہیں یا حضور تشریف لاتے ہیں، دونوں باتوں میں ایک تو لازمی۔ 600 سال حضور کے وصال کے بعد امام شرف الدین بصیری فالج کے مرض میں مبتلا تھے، حضور کو پکارا، میرے کریم آقا شفا دینے کے لیے پہنچے، میرے حضور نے چادر تحفے میں عطا کی، شفا بھی ملی۔ شیخ سعدی شرازی نے پکارا، بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، میرے کریم لجپال آقا کی نام سننے والوں، سعدی کہتے ہیں حسنت جمیع خصالہ، میرے حضور تشریف لے آئے، کہا سعدی آگے، کہا آقا آگے نہیں لکھا جا رہا، کہا لکھو صلو علیہ وآلہ۔ یہ دلیل ہے حضور آتے ہیں۔ اب جامی نے پکارا ہو حضور کیسے نہ آئے، ادھر ہوا پہنچی، ادھر سے مدینے والے آ گئے، جامی کی خواب میں حضور آ گئے۔ اب تو نے، میں اگلا حصہ پڑھ رہا ہوں، تو نے جتنا پہلے اونچی سبحان اللہ کہا تھا اب اس سے بھی اونچی کہنا ہے، مگر کب کہنا ہے انتظار کیجئے۔ میرے حضور نے کروائی زیارت، میرے حضور نے فرمایا اے جامی تو نے جو کلام لکھے ہیں نا ان میں کیسی نعت تھی تو نے پڑھنی تھی، مجھے قبر انور سے باہر آنا تھا، تجھے سینے سے لگانا تھا، تجھے بصیری کی طرح داد دینی تھی، ارے تجھ پہ بھی کرم ہونا تھا، مگر اب میرا حکم ہے کہ تو نے مدینے نہیں آنا، تو نے مدینے نہیں آنا۔ اگلا جملہ سنو، جتنی اونچی ہو سکے تڑپ کے سبحان اللہ چاہیے۔ کہا جامی اب تو نے مدینے نہیں آنا، تیرا محمد تجھ سے کہہ رہا ہے کہ تو نے مدینے نہیں آنا، تو جب کہے گا تیرا کریم خود تیرے پاس تشریف لے آیا۔ یا رسول اللہ کیا کہنا یا رسول اللہ، نسیمہ جانی پہ بتا سے احوالم محمد را خبر کو تو ہی سلطان عالم یا محمد، سلطان عالم یا محمد، ضرور لطف سوء من نظر، لطف سوء من نظر، بابری این جان مشتاقم دران بابری جان مشتاقم کیا کہنا دراجہ، فدائے روضہ خیر البشر کن، روضہ خیر البشر، مشرف غرچے شد جامی ز لطفش، مشرف غرچے شد جامی ز لطفش، خدایا یہ کرم بار دیگر کن، کرم بار
دیگر کن نسیمہ جانب بتا گزر کو زی احوالم محمد را خبر